بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہترین صبح وہی ہوتی ہے جس کا آغاز اللہ تعالیٰ کے ذکر سے شروع ہوتا ہے۔ نفسیات کے مطابق آپ کا دماغ آپ کے ٹچ کو پہچانتا ہے، لہٰذا آپ کبھی بھی خود کو گدگدی نہیں کر سکتے۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ زحمت نہیں بلکہ رحمت کا باعث تھیں۔ اللہ دکھ بھری داستان کو بڑے غور سے سنتا ہے، کچھ غم مٹا بھی دیتا ہے، کچھ الجھنیں سلجھا بھی دیتا ہے، لیکن اگر سارے ہی غم سلجھ جائیں تو بندہ اور اس کے درمیان بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ بے شک اپنی زندگی کا بیڑا غرق ہو چکا ہو، لیکن دوستوں کے مسائل سن کر ماہر نفسیات بننا پڑتا ہے۔ کمزوری کے باوجود اگر تمہیں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو سمجھ جانا اللہ تعالیٰ تمہیں بہت نوازنے والا ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق 90% لوگ جو باتیں میسیجز کر کے کرتے ہیں وہ کبھی اس شخص کے منہ پر کہنے کی جرات نہیں کر سکتے۔ لا حاصل محبت کے دکھ کو جھیلنا حاصل کے پھیکے پڑتے رنگوں کا عذاب سہنے سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ دنیا میں ہزاروں خوبصورت لوگ ہو سکتے ہیں، پر ہمارے لیے خوبصورت وہ ہے جو ہمارے چہرے پر مسکراہٹ اور سکون قلب کا باعث بنے۔ اپنی بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ محبت میں خواری کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان خود سے زیادہ محبوب سے مخلص ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتا ہے جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ محبوب بلا وجہ ناراض ہونے لگے تو سمجھ جائیں وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کے بجائے اسے خوب پیار دینا سمجھدار خاتون کی نشانی ہے۔ مرد اگر سچی محبت کر لے تو وہ نہ کسی غیر عورت کی طرف دیکھتا ہے اور نہ ہی کسی غیر مرد کی نظریں اپنی عزت پر پڑنے دیتا ہے۔ عموماً عورت موم بس اپنی پسند کے مرد کے لیے ہی ہوتی ہے، ورنہ اس جیسا پتھر کوئی نہیں۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ دنیا دوسری چیزوں سے غافل کر دیتی ہے۔ دنیا دار جب ایک چیز حاصل کر لیتا ہے تو اسے دوسری چیزوں کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی خود کو خود کی ذات تک محدود رکھنا ہے۔ خود کو کسی بھی چیز کا اتنا عادی مت کریں کہ اس کے بغیر گزارا ممکن نہ ہو۔ ایسا دروازہ بنیں جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنیں جس سے روشنی گزرے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنیں جو تھکے ہوئے لوگوں کو سہارا دے۔ محبت وہ ہوتی ہے جو کسی عارفہ و اعلیٰ انسان کو کسی گرے پڑے سے ہو۔ بعض لوگ اپنے اندر بے پناہ کشش رکھتے ہیں کہ دل آپ ہی آپ ان کی طرف کھنچتا ہے، اور پھر وہ اتنے عزیز ہو جاتے ہیں کہ کہیں بھی رہیں محبت میں کمی نہیں آتی، کیونکہ ان کی ہر بات دل پر نقش ہو چکی ہوتی ہے۔ کبھی بھی کسی کی زندگی میں اپنی اہمیت جاننی ہو تو خاموش ہو کے دیکھ لو، پتہ چل جائے گا کہ تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے اس کو کتنا فرق پڑتا ہے۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کر آگے چل دیں۔ غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے مگر رشتے پوری کتاب ہوتے ہیں۔ کبھی بھی ایک صفحے کے لیے پوری کتاب نہ خراب کریں۔ اکثر اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ ہم سچ بولنے کے ساتھ ساتھ دراصل دوسروں کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں۔ زندگی خوبصورت رشتوں سے ہے، اور رشتے تبھی قائم رہتے ہیں جب ہم معاف کرنا اور درگزر کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ محبت اور عزت کا کوئی مقابلہ نہیں، لیکن کبھی کسی ایک کو چھیننا پڑے تو عزت، پھر عزت، ہر بار عزت کو ہی چھیننا۔ زندگی ہر قسم کے انسان کے ساتھ گزاری جا سکتی ہے سوائے بے قدرے کے۔ وہ تیسرا شخص کتنا خوش نصیب ہوتا ہے
جسے بن مانگے وہ سب کچھ مل جاتا ہے جو ہمیں دعاؤں میں بھی کبھی نہیں مل سکتا۔ ٹوٹنے والی چیزوں میں اعتماد تیسرے نمبر پر آ گیا ہے، شیشہ دوسرے، جبکہ دل اب بھی پہلے نمبر پر موجود ہے۔ ناراضگی بتا دیتی ہے ایک رشتے کی اہمیت۔ جنہیں رشتے عزیز ہوتے ہیں وہ منانے ضرور آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رشتے ٹوٹنے سے زیادہ اس مان ٹوٹنے کا ہوتا ہے جو اس رشتے کے ساتھ وابستہ تھا۔ لوگوں کو اپنے ساتھ اتنی ہی توقعات بنانے دیں جتنی آپ ساری عمر نبھا سکیں۔ جب مرد کا رویہ کبھی میٹھا اور کبھی تلخ بن جاتا ہے تو سمجھ جانا کہ وہ پریشانی کا شکار ہے، اسے تمہارے حوصلے کی ضرورت ہے۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں، انسان تین چیزیں کبھی نہیں بھولتا: اپنا ٹوٹا ہوا مان، لا حاصل دعا اور بے پناہ محبت۔ نفسیات کے مطابق اگر کسی انسان کو پیار اور فکر کرنے والا لائف پارٹنر مل جائے تو وہ انسان اپنے سابقہ محبوب اور رشتے کو بھول جاتا ہے۔ رشتے توڑنا بہت آسان ہے، اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت قائم رکھا جائے، ورنہ رشتے ختم کرنے کا پچھتاوا آپ کو زندگی بھر سکون سے سونے نہیں دے گا۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا سکھا دیتے ہیں، کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں تو کچھ خواب دکھانا، اور کچھ لوگ انہی خوابوں کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کر سکتے اور نزدیکیاں کبھی رشتے بنا نہیں سکتی۔ جو آپ پر اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں، یقین کریں وہ بعد میں آپ کے قریب بھی نہیں لگتے۔ اس لیے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کریں، خود کو قربانی کا بکرا ہرگز نہ بنائیں۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں، کسی کو محبت میں چھوڑنا اس کا قتل کرنے کے برابر ہے۔ مرد کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ عورت اس کے بغیر جی نہیں سکتی تو وہ اسے جینے نہیں دیتا۔ عورت کو اگر من پسند مرد مل جائے تو اس کے سارے ارمان پورے ہو جاتے ہیں، اور اگر مرد کو من پسند عورت مل جائے تو وہ گھر کے سارے کام کرنا سیکھ جاتا ہے۔ شریک حیات بلا وجہ ناراض رہنے لگے تو سمجھ جائیں کہ اسے ضرورت ہے تو توجہ اور محبت کی۔ اس سے لڑنے کی بجائے اس کے احساسات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور غور کریں کہ آپ کے رویے، محبت اور توجہ میں کہاں کمی آ رہی ہے۔ ویسے ایک کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ عورت کی محبت شروع میں کم ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور مرد کی محبت شروع میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہے۔ اشفاق احمد کہتے تھے کہ انسان کی فطرت ہے، اگر محبت نہ ملے تو صبر نہیں کرتے، اور جب مل جائے تو اس کی قدر نہیں کرتے۔ عورت کا بھروسہ جیت کر اس کا دل توڑنے والا انسان انتہائی بے غیرت ہوتا ہے۔ گھر کی عورتوں کو شہزادیوں جیسی زندگی دینے کے لیے اکثر مرد خود مزدوروں جیسی زندگی گزار دیتے ہیں۔ مرد کو اس عورت سے بات کرنے کا نشہ ہو جاتا ہے جو عورت اسے کم وقت دے اور مرد کو اگنور کرے۔